حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھیجے جانے والے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اس لیے تمام انسان انہی کی اولاد ہیں، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے اس کا اظہار کیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور قتل و غارت کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فرشتوں کے اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، بلکہ اس سوال کا مقصد محض انسان کی تخلیق کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ انسان دنیا میں فتنہ و فساد اور قتل و غارت کرے گا؟ اس کے جواب میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے۔ ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اس میں ہے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے زمین پر آباد تھے۔ انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنات کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی، جس کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ اور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین سے لی گئی ایک مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے موافق پیدا ہوئی۔ کوئی سخت مزاج ہے، کوئی خوش مزاج، کوئی معتدل طبیعت کا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی برا ہے، کوئی نیک ہے، کوئی ملی جلی طبیعت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل فرما لی اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں فرمایا، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ لیکن اس موقع پر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو ابلیس نے جو جواب دیا وہ قرآن پاک میں اس طرح مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس اپنے غرور اور انکار کی بنا پر راندہ درگاہ قرار پایا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس بنا پر ابلیس کو انسان کے ساتھ دشمنی ہو گئی، اور جس طرح وہ خود گمراہ ہو گیا، اس نے انسانوں سے بدلہ لینے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت مانگی، جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی، تاکہ انسانوں میں تمیز ہو جائے کہ کون اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اس بات کو قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا ہے، ابلیس نے کہا، اگر تم مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا آدم اور اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور تو ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہ، اور ان پر اپنے پیادہ اور سواروں کو چڑھا کر لاتا رہ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ، اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر، تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان کی راہ روکوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، جس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ سے روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، کوئی مونس و غمخوار نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری فرما دی، پھر آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے گوشت لے کر حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، اس کی جگہ اور گوشت پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو اپنے سر کے پاس کھڑا ہوا پایا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت حوا کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا اور حق مہر میں حضرت آدم علیہ السلام کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا گیا، تو آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، لیکن ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ چونکہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو اس نے اپنی انسان دشمنی کی وجہ سے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوا دے، اور وہ اپنی اس چال میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس سارے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح موجود ہے، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں یعنی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض ابلیس نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور وہ درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کے دن زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی آسانی کے لیے دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ بتایا، اور منہ پھیرنے والے کے برے انجام سے بھی آگاہ کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ ناظرین، میں اس قسط کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اگلی قسط میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کروں گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔